الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام سامعین کرام، انسان دے اپنے منزل مقصود تے پہنچن دیاں دو شرطاں ہوندیاں۔ اگر انہاں دو شرطاں وچوں کوئی ایک شرط بھی انسان پوری نہ کرے تو اپنی منزل تے کدیں بھی نہیں پہنچ سکدا۔ چنانچہ منزل مقصود والے پاسے سفر کرنے والے لوگ ہمیشہ سفر شروع کرن تو پہلے انہاں دوہاں شرطاں نوں پیش نظر رکھدے ہوندے۔ منزل مقصود تے پہنچن دی پہلی شرط کہ انسان دا رخ درست ہوئے۔ اگر میں سفر کرنا چاہنا سرگودے والی سائیڈ تے میں اپنا چہرہ کر کھلواں کالا باغ والے رخ تے تو میں جتنا بھی سفر کریندا ونجاں کدیں سرگودے نہ پہنچ سکدا۔ گویا کہ آواز کو نہیں کیا کروں قسمت منزل مقصود تے پہنچن واسطے
ہر انسان دے سامنے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ انہاں دو چیزاں دا لحاظ نہ کرے کدیں بھی اپنی منزل تے نہیں پہنچ سکدا. منزل واسطے ضروری ہے کہ انسان جے پہنچنا چاہتا ہے تو بندے دا رخ ٹھیک ہوئے. میں مثال عرض کیتی ہے کہ میں سفر کرنا چاہنا سرگودے والے پاسے تے اگر میرے چہرے دا رخ ہوئے کالا باغ والے پاسے سارا دن تے ساری رات میں سفر کریندا رہاں کدیں میں سرگودے نہ پہنچ سکدا. تساں دوستاں ود کے فیصلہ کیتا ہے میں سفر کریندا رہیاں محنت کیتی ہے کوشش کیتی ہے لیکن سرگودے کیوں نہ پہنچ سکا کہ جیرے منزل والے پاسے رخ کرنا آئی وہ میرا رخ ٹھیک نہیں. نمبر 2 رخ تو میں کر کھڑوتا اپنی منزل والے پاسے چہرہ بالکل ٹھیک ہے منزل والے پاسے رخ میں اپنا پھیری کھڑوتا سرگودے والی سائڈ تے تے جے کر میں سارا دن اتھائی کھلوتا رہاں تے قدم اگو تے نہ چاہواں اپنی منزل تے پہنچ سکدا. سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. گویا کہ منزل تے پہنچن دیاں شرطاں ہو گئیاں 2. ایک منزل تے پہنچن دی شرط یہ ہے کہ بندے دا رخ ٹھیک ہوئے تے دوجا منزل تے پہنچن دی شرط یہ ہے کہ انسان قدم بھی اٹھاوے. جے بندہ قدم نہ اٹھاوے تو منزل تے نہیں پہنچ سکدا. ہن پتہ نہیں تساں دوستاں دا کہ خیال ہے میری منزل تا جنت ہے تواڈی منزل کہ ہے جڑے جنت چاہندے ہو ذرا اچا بازوق جواب دیو ڈھلا جواب نہیں دیونا. جے منزل دا اپنا نا ذوق نال جیسو اللہ کریم پہنچن دی بھی توفیق دے سی. اساں سارے مسلماناں دی منزل دنیا ہے یا جنت ہے؟ مسلماناں دی منزل دنیا نہیں مسلماناں دی منزل اے کائنات نہیں مسلماناں دی منزل اے جہان نہیں بلکہ مسلماناں دی منزل کیڑی ہے؟ جنت ہے. وہ جنت والی منزل تے پہنچن دیاں شرطاں 2 رخ ٹھیک ہوئے تے بندہ قدم بھی اٹھاوے. لکھے ہن قرآن پاک دا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سورۃ نام بنی اسرائیل تے میرے سامنے 15واں بارہ رب العالمین نے منزل تے پہنچن دیاں 2 شرطاں بیان فرمائیاں. فرمایا ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بندہ جیڑا بھی عمل کرن لگے بہشت برین علی منزل دے پہنچن واسطے تا پہلی شرط اے ہے کہ بندے دا رخ ٹھیک ہوئے. ہن دوستاں ذرا میں کو سمجھاونا ہے. میں نماز پڑھن لگا نماز دے اندر میں سبحانک اللہم بھی پڑھے ہے الحمد شریف بھی پڑھیے قرآن پاک دی سورہ دی تلاوت بھی کی دیے
رکوع بھی کیتا ہے، سجدہ بھی کیتا ہے، اتحیات بھی پڑھے، تے جیرے ویلے نماز دا سلام میں پھرے دیکھن والے مینوں آکھن لگے مولانا تہاڈی کوئی نماز قبول نہیں۔ میں کیا کمال ہو گئی ہے، قیام کی تم نماز قبول نہیں، رکوع کی تم نماز قبول نہیں، سجدہ کی تم نماز قبول نہیں، سبحانک اللہم پڑھم نماز قبول نہیں، الحمد شریف دے سورت پڑھیے نماز قبول نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، تسبیحاں پڑھیاں دے نماز قبول نہیں۔ کیوں نماز قبول نہیں؟ آکھن لگے مولانا صاحب تساں نماز پڑھدے ویلے رخ کرنا ہی بیت اللہ شریف والے پاسے تے منہ تا تساں ابھار تے کیتی کھلوتے آوے، جڑے ویلے بندہ رخ اپنا ٹھیک نہ رکھے تا بندہ کریں بھی ثواب حاصل نہیں کر سکدا۔ میری نماز تاں قبول ہویا کہ میں نماز پڑھدے ویلے میرا رخ ٹھیک ہویا، منزل تاں بہشت برین والی مینوں ملیا، تے جڑے ویلے نماز پڑھدے ویلے رخ بھی میرا ٹھیک نہیں رہیا، کریں بھی میری نماز قبول ہو سکدی۔ سب کچھ ہے، رخ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرمانے جنتی منزل چاہن والے ہو، جنتی منزل تے پہنچن والے ہو، ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ جنت والی منزل تانوں ملنی ہے، پہلے نمبر تے روح ٹھیک ہوئے۔ اللہ روح ٹھیک ہون دا کی مانا آکھے جیرا بھی جنت دی منزل واسطے عمل کر ارادہ ہوئے جو اللہ راضی تھی ونجے، وڈے تو وڈا عمل کیتم لیکن نیت اللہ دی رضا والی نہیں، اے بندہ کریں بھی منزل دے نہیں پہنچ سکدا۔ کوہ احد پہاڑ تو وڈے عمل دہاڑے قیامت دے کر گیا ہے، لیکن نیت اللہ کریم دی رضا والی نہیں، ای بندے دا رخ ٹھیک نہیں، کریں بھی بہشت برین والی منزل دے نہیں پہنچ سکدا۔ اللہ اللہ ومن اراد الآخرہ، بندے دا ارادہ ہوئے جو آخرت دے اندر مینوں ثواب ملونجے، آخرت دے اندر مینوں اجر ملونجے، آخرت دے اندر مینوں درجے ملونجے، آخرت دے اندر جنت والی منزل ملونجے۔ مقصد دنیا نہ ہوئے، مقصد لوگاں نو خوش کرنا نہ ہوئے، مقصد لوگاں دے اندر شہرت نہ ہوئے، مقصد عوام دے اندر مشہوری نہ ہوئے۔ جے کر بندے نے اپنا رخ ٹھیک نہیں بنایا کدیں بھی بہشت برین والی منزل تے نہیں پہنچ سکدا۔ نیت کے ہونی چاہیے کون راضی ہونگے۔ میں تمہارے سامنے بیان کراں تے نیت اللہ دی رضا والی نہیں ہے، میرے بیان کرن دا کوئی فائدہ نہیں تے تساں دور دور تو تشریف گھن کے آندے ہو، نیت اللہ دی رضا والی نہیں تا سنن دا ذرا برابر بھی ثواب نہیں ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیاں دے مجمع دے اندر موجود ہیں تے یکدم چیخ مار کے تے بے ہوش ہو گئے نا، دیکھن والے بندے پریشان تھی ون لگے نا، تلیاں ملیاں پانی سٹا گیا ہے، لازے تو بعد ہوش آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بار چیخ ماری رو کے دے بے ہوش ہو گئے نا، دیکھن والے بندے حیران دے پریشان، جلدی جلدی تلیاں ملیاں گئیاں، سینہ ملا گیا ہے، پانی
پانی سٹا گیا، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، بس جڑے ویلے دوجی بار ہوش آیا بس یکدم رواڑ دی آواز آئی، حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے نا، دیکھن والے بندے بس پریشان، تیجی بار تلیاں ملیاں گئیاں، پانی سٹا گیا تے ہوش آیا، حیران پریشان ہو کے سنن والے پوچھ دینا خیروں میں حضرت کے بن گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے مینوں گل یاد آ گئی ہے جڑی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دیان فرمائی آئی، اے ہول نہ کی یاد کر کے دے میں بے ہوش ہو گیا۔ سنن والے آکھن لگے حضرت کیڑی گل تانوں یاد آ گئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے ایک موقع تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہم، آپ نے قیامت دا منظر بیان فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دہاڑے قیامت دے سب تو پہلے سختی والا معاملہ، سب تو پہلے عذاب والا معاملہ، سب تو پہلے حساب کتاب والا معاملہ انہاں ترے بندہ نال کیتا ویسی۔ اللہ دے محبوب کرے ترے بندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں جن آپ نے فرمایا ہے اللہ دا دربار دنیا چ کی ہوندا ہے؟ اے پہلے پارے دا حوالہ سنا ہے، رب العالمین فرمائیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ آیت نمبر 48 سورۃ نام سورۃ البقرہ پہلا بارہ۔ دنیا دے اندر چار طریقے ہوندے بچن دے، پہلا طریقہ یہ ہوندا ہے یا تا بندہ ضمانت نال جان چھڑا گھندا ہوندا ہے، نمبر 2 یا سفارش نال بندہ جان چھڑا گھندا ہے، نمبر 3 رشوت نال چاہ پانی۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، چاہ پانی تے رشوت نال بندے جان چھڑا گنے ہومن۔ تے نمبر 4 وارث اے دے طاقت والے ہومن جو جیل دیاں دیواراں توڑ کے دے قیدی چھڑا گھنن۔ اے چار طریقے ہوندن دنیا دے بچن دے۔ اللہ فرمائے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو ڈرو اس ریوار تو کوئی بندہ کہدا ضامن نہ بن سی۔ نمبر 2 وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش بھی قبول نہ کی دی ویسی، اللہ اجازت دے سی تا سفارش ہونی ہے۔ تے نمبر 3 وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اتا رشوت تے فدیہ بھی نہیں چلنا۔ تے نمبر 4 وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کوئی بندہ دوجے دی امداد کر سکسی۔ اے چار طریقے دنیا دے بچن والے دہاڑے قیامت دے نہیں چلنے۔ اعلان تھیدا بھی ہے لمن الملک اليوم، اللہ او دنیا دے سرداروں، او وڈیرے، او چودھریوں، خانوں، آج میں اللہ دے دربار وچوں اعلان ہے لمن الملک اليوم، آج کہندی بادشاہی چلدی پئی ہے، آج کہندا سکہ چلدا بھی ہے، آج کہندی حکمرانی چلدی پئی ہے۔ اللہ فرمائے لا یتکلمون، زبان ہلاون دی کہدے اندر جرت نہیں ہونی، گل کرنا تا دور دی گل ہے، زبان کہ بندے ہلاوی نہیں سکڑی، سارے چپن۔ آج کہندی بادشاہی ہے، اللہ دی طرف جواب آونے للہ، آج کہندی بادشاہی ہے للہ، اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس عالم وچ ایک بندے نو پیش کیتا ویسی اللہ دے دربار وچ، حال سنا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اس عالم وچ ایک بندے نو پیش کیتا ہے تے رب العالمین فرماونے حال سنا کے کریندا نہیں ہے میں اللہ تینوں اتنی لمبی عمر دیتی ہے کہ کیداویں دنیا دے اندر پروردگار تے میں کو مال تے دولت نال نوازیا اللہ میں تیرے رستے دے خرچ کریندا نہیں ہاں غریباں مسکیناں دی خدمت کیتی اپنے گوانڈیاں نال ہمدردی کیتی یتیماں نو کھوایا اللہ تیرے رستے دے بڑیاں سخاوتاں کریندا نہیں ہاں رب العالمین فرماونے نا نا اے تا واقعی ٹھیک ہے ایک تو روپیہ میں اللہ دے نا دے دے ہاں ایک دے بدلے میں اللہ 700 گنا کر کے دے ہاں مالک کائنات دی لارے کتاب عمل کتنا وڈا سورت دنا سورت البقرہ اے میرے سامنے تیجا پارا کھلنا ہوئے اللہ فرمائیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم سورت دنا سورت البقرہ تیجا پارا آیت نمبر 261 میرے سامنے جرا بندہ اللہ دے نا تے 1 روپیہ دے دا بھی ہے اللہ فرمے دے او دی مثال دانے والی ہے زمین دا ہاں چیر کے دانا زمیندار نے سٹے زمین وچ رب العالمین فرمے نے ایک دانے دے بدلے وچ میں اللہ 7 سٹے ہو گئے دا بیاں تے فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر سٹے دے اندر 100 دانا بندے نے 1 دانا دیتا ہے میں اللہ 1 دے بدلے 700 دے رہا آنکھو چا قرآن سچا اچا چاکھو اللہ دا قرآن دے زمیندار نے دانا سٹے ننگا منگا اتے کوئی پردہ ہی کوئی نہیں اتے کوئی خلاف ہی کوئی نہیں اللہ تیری قدرت تو حیران زمیندار خلافہ تو خالی پردہ تو خالی دانے پیا سڑے دے اللہ خلافہ تے پردہ لکا لکا کے دینا بھی ہے اللہ 700 تے گل مک گئی ہے کہ نانا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ زیادہ دیون دیاوے دے سکتا ہے آنکھو چالا دے سکتا ہے اللہ 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 اساں پہنچا دینے ہیں سارے دا خزانے مک وینے نا سارے خزانے دا تھوڑ وینے ہوئے نا اللہ فرمائے واللہ واسع علیم میں اللہ جتنا زیادہ بھی دے چھوڑا میرے خزانے مکانی چ نہیں آندے حال سنا بندہ کے کیتا بھی دنیا وچ کہ اللہ تیرے نام تے مال لٹایا اللہ فرمائے نا نا اللہ دی شان انہو علیم بذات الصدور اللہ تا دل دیاں نیتاں جان دے اللہ دل دیاں سوچاں جان دے او بندہ جڑا مال تے پیسہ تے دنیا خرچ کرے داری ہے تیرے دل دی نیت ہے کہ لوگ مینوں سخی آکھن لوگاں دے اندر میری مشہوری ہوئے لوگاں دے اندر واہ واہ ہوئے اللہ کریم فرماونے کی لالا لوگاں دے اندر تا دینی شہرت ہوئی ہے لوگاں دے اندر تا دینی مشہوری ہوئی ہے فَيُوخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ فرشتہ نو حکم ہونے ہے انہوں سر دے والا جو پکڑ گئے تے پیرا بھی چونب گئے گھیل گئے سڑ رہے ہوں جہنم دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرمائیں ایک گل میں نو آمنہ دے لال والی یاد آ گئی تا میں چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا کہ اینا وڈا عمل جو ایک دے بدلے 700 دیون دا وعدہ ہے لیکن بندے دا رخ ٹھیک نہیں تا جنت علی منزل نہیں مل سکی اللہ دنا اچھا چاونے ایسا نا اللہ رحمتہ نال نواز چھوڑے سی
بندہ اللہ دے رستے تے خرچ کرے تا نیت کے ہوئے کون راضی ہو ونجے اساں جڑا محراب والا کام کراون لگے نا تے میں ایک آیت لکھاون لگا آ تا نہیں کہ لکھی ہوئی دیکھانا اتے کے لکھا ہوا ہے نہ وہ بالکل اتے دیکھو نا نا جی وہ بالکل اتے دیکھو بس اے آیت میں لکھوائیے وہ دوستوں کو نظر ہے وہ بالکل اتے دیکھو نا اتلی چھاتے اے میں خاص طور تے قرآن پاک کے لیے دعا لکھوائیے تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ یہ لکھی ہوئی ہے نا جی یہ لکھی ہوئی ہے میں کو نظر نہیں پہ آندھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ یہ سپیشل اصلا لاہور کیوں لکھوائیے کہ مانا اے پروردگار اے تیرا گھر بنایا سے اللہ مقصد لوگاں دے اندر ساری شہرت نہیں مقصد لوگاں دے اندر واہ نہیں مقصد لوگاں دے اندر مشہوری نہیں اللہ ادے دے گھر دے بدلے بھی ساری دعائے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اللہ سارے واسطے جنت دے اندر محل تعمیر کر چھوڑ تلے ترجمہ تک کونی ترجمہ ہی لکھا ہوا ہے ذرا اٹھی کے پڑھوا نا ایک باری ترجمہ سناؤ نا زور دا کیا لکھا ہوا ہے اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے ہاں جنت میں محل تیار کر دے اے میں ترجمہ ہی لکھا ہے تے میں کہ اے آیت مبارکہ دا یہ الفاظ بھی لکھو تاکہ احباب آمین پڑھن پتہ لگے کہ مسجد بناون واسطے ساری نیت لوگاں دے اندر شہرت نہیں کون راضی ہو ونجے اللہ اللہ وڈے تو وڈا عمل ہے تے رخ ٹھیک نہیں برباد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوجے بندے نو پیش کیتا گیا اللہ دے دربار وچ حال سنا بندہ کہ کرے داریے دنیا دے اندر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بندے دا جواب اے میرے اللہ میں دنیا دے اندر تیرے دین واسطے قربانی پیش کی تھی اللہ میں اپنی گردن گڑائی پروردگار میں اپنے بچے یتیم کرین اپنی بیوی نو بیوہ کرایا اللہ کریم میں دے رستے دے شہید ہویا تے شہادت دا مقام اللہ کریم نے قرآن پاک فرمایا وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون سورت دانا سورت البقرہ میرے سامنے دوجا پارا آیت نمبر 154 کھلی ہوئی ہے خبردار 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 جڑے اللہ دے رستے دے اندر گردنا کٹا گئے نا اپنی زبان نال تو سونن مردہ نہیں آکھنا اللہ شہید کون ہن اللہ فرمینے بل حیاء شہید زندہ ہن لیکن تو انہاں دی زندگی دے بارے کوئی شعور تے سمجھ نہیں جس ویلے آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ کرام آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہو گئے صحابہ چل کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے دربار دوستانو جملہ یاد ہے نا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے دربار نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے اللہ دے محبوب سانو قرآن دا مقام سمجھ نہیں آیا اللہ کریم نے فرمایا ہے جنہیں اپنے رستے تے گردنا کٹا گئے اپنی زبان نال دوسا مردہ نہیں آکھنا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے بچے یتیم ہو گئے انہاں دیاں بیویاں بیوہ ہو گئیاں عدت تو بعد نکاح کر گئیاں انہاں دیاں وراثتاں تقسیم تھی گئیاں اللہ دے محمود کی میں شہید دین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارواحہم فی
فی اجواف دین خضر اللہ شہیداں دیاں روحاں نو ساوے رنگ دے پکھواں دے اندر ج رکھے دے بہشت برین دے اندر چھوڑ لے دے اُداں کھاندے وین پیندے وین لہا کنادیل معلقۃ بالعرش اللہ دے عرش دے تلے آلنے بنے ہوئے نا گھونسلے تے آشیانے بنے ہوئے نا انہاں دے اندر آرام کرے نہیں اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا او شہیداں دیاں روحو کہ چیز دی تمنا ہے تا بیان کرو آکھن لگے پروردگار حاجت لنا سانو کہ شے دی لوڑ نہیں بہشت برین جو سانو مل گئی ہے اللہ کریم نے ود پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون جیڑے پک ہو گئے اللہ ضرور پوچھ کے راسی آکھن لگے پروردگار ایک ساری تمنا باقی ہے ان ترد ارواحنا علاج سادنا حتی نقدل فی سمیلک مرۃ اخری تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو تو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں اللہ ساری روحانو دنیا والے جسم واپس بھیج تاکہ تمہارا زندہ ہو کے شہید ہوں اللہ نے فرمایا نا اے میرا قانون کوئی نہیں جی روح ایک باری دنیا دے جسم وچوں نکلے قیامت تو پہلے دنیا دے جسم وچ نہیں جا سکتی اللہ راضیوں نے جملہ یاد رکھنا ہے شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی جنت والی شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد ذوق نال جواب آیا تو میں کو ڈرنا ہے شہیداں دی زندگی شہادت تو بعد جنت لوگاں دے اندر تدری بڑی شہرت ہوئی ہے فلانا بندہ اپنے بچے یتیم کرا گیا ہے فلانا بندہ اپنی بیوی نو بیوہ کرا گیا ہے فلانا بندہ اللہ دے رستے لے گردن کٹا گیا ہے کی لگ لوگاں بھی تیری مشہوری ہوئی ہے فیوخذ بالنواسی والاقدام اللہ حکم دے انہیں فرشتہ سر دے والا وچوں دے قدم جو گھیل کے سڑنے انہیں جہنم دے اندر اے منزل کیوں نہیں ملی روح ٹھیک نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے دن تریجا بندہ تے کے کیتا اللہ میں علم پڑھا لوگاں نو پڑھایا مسئلے بیان کیتے رب العالمین نے فرمایا نا تیرے دل دی نیت ہی جو لوگ مینوں بڑا علم والا سدن لوگ مینوں عالم سدن لوگاں دے اندر میرے علم دی مشہوری ہوئے لوگاں دے اندر میریاں تعریفاں کیتیاں ہوئیں بڑا سونا مقرر دے خطیب ہے کیویں میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرے نہ ہوندا تیرا رخ ٹھیک نہیں فیوخذ بالنواسی والاقدام فرشتہ گھیل کے سڑنے انہیں جہنم وچ اللہ کریم نے حکم نال اے ترے بندے کیوں منزل تو محروم تھی گئے تے منزل تے پہنچن دیاں شرطاں کیتیاں نا دو پہلی شرط بندے دا روح ٹھیک ہوئے ونجنا چاہنا میں بکھر والے پاسے تے منہ کیتی کھلوتا تلا گنگ والے پاسے بکھر پہنچ سکدا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اللہ فرمائے من اراد الآخرہ خرج عندی خلیلی جبریل آنفا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی محفل آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے وچوں صحابہ دے سامنے تشریف گھنے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے ساتھیو ہن تھوڑی دیر تھئیے جو میرا دوست جبریل امین میرے کو آگے ہونے میں دا بھی ہے جبریل آیا جی آ ہن صحابہ کرام نو شوق لگے کہ پتہ نہیں جبریل کیوں آئے
اللہ کریم دا کیڑا پیغام تے سنیاں گھن کے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خرج عندی خلیلی جبریل آنفا. تھوڑی دیر پہلے جبریل آئے ہن میں دا پیے تے اللہ کریم نے حکم نال پچھلی قوم دے ایک بندے دا مینوں حال سنا گیا. اللہ دے معموم کیڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مینوں جبرائیل نے سنایا ہے کہ ایک بندہ ہے اللہ کریم دا ان للہ عبدا. ایک بندہ بنی اسرائیل دی قوم دا 4 چپیروں 32,000 فٹ دا سمندر بن دے تے اللہ کریم نے سمندر دے درمیان ایک پہاڑ پیدا جا کیتا. او اللہ دا نیک بندہ اس پہاڑ دی چوٹی اتے 500 سال خالص اللہ دی عبادت کریں داریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سنایا جبریل. اللہ کریم نے ایک انگلی دے سوراخ دے برابر ایک چشمہ پیدا جا کیتا ہے کوڑے پانی وچوں کھارے پانی وچوں نمکین پانی وچوں انگلی دے سوراخ دے برابر اللہ کریم نے چشمہ پیدا جا کیتا ہے. اس چھوٹے جے سوراخ وچوں لہرا مار کے دے میٹھا پانی بھی نکل رہا ہے. اللہ کریم نے اون چشمے دے بالکل دامن دے نال ایک انار دا درخت پیدا جا کیتا ہے. حالانکہ انار سال بعد شاید لگ دے اس درخت تے لیکن پروردگار دے حکم نال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے روزانہ ایک انار اللہ نواں پیدا جا کرے گا. تہاڈا کیا عقیدہ ہے؟ میرا تو عقیدہ اللہ کر سکتا ہے. اچا آکھو اللہ, اچا اچا اللہ کر سکتا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دعا ربہ عند وقت الموت ان یقبضہ ساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 500 سال دی خالص عبادت کرن تو بعد جڑے بندے دے موت دا ٹائم آون لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے دعا منگیے اے میرے پروردگار میں بندے دی دعا تے درخواست دے جے کر میری موت آوے تا سجدے دی حالت وچ اے چنگی موت ہے. پاکستانیاں دی موتاں ہاں تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم. اقبال کہ وزاں میں تم ہو نصارا وزاں میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج تو 4 سال پہلے ہندوستان دے اندر زلزلہ آئے بے شمار بندے مر گئے. انڈیا دی حکومت نے اعلان کیتا ہے کہ جڑے ہندو مر گئے انہاں دیاں لاشاں نوں ساڑ چھوڑو تے جڑے مسلمان این زلزلے دے اندر ہلاک ہوئے انہاں نوں غسل دیو کفن دیو جنازہ پڑھاؤ قبراں کھٹ کے دے انہاں نوں دفن کر چھوڑو. انڈیا دی جڑی آرمی ہے انہاں واسطے پرابلم بن گیا بھئی ہندوؤں دیاں لاشاں نوں ساڑنا ہے تے مسلماناں دیاں لاشاں نوں غسل دیونا ہے کفن دیونا ہے جنازہ پڑھنا ہے دفن کرنا ہے. ہن پہچان نہیں پئی تھی دی جو ہندو کون ہے تے مسلمان کون ہے. اللہ دی قسم اخبارات دے اندر خبر آئی ہے اس ویلے
کہ جنہ دیاں داڑیاں منیاں ہوئی ہن انہاں نوں انڈیا دی آرمی نے ہندو سمجھ کے ساڑ چھوڑا ہے، جنہ دے چہرے تے مسلمانہ والی نشانی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے جڑے قاتل ہن، روزانہ آمنہ دلال دی سنت نو قتل کرنا لے، جڑے ویلے او مر گئے زلزلے دے اندر انڈیا دی آرمی نے انہاں نو ہندوؤں نال ساڑ چھوڑا ہے، پہچان نہیں پئی تھی دی، جڑے نبی دی سنت دے قاتل ہن مرن تو بعد ہلاک ہون تو بعد نہ غسل نصیب ہویا، نہ کفن نصیب ہویا، نہ قبر نصیب ہوئی، نہ جنازہ نصیب ہویا۔ عبرت دا مقام ہے، دعا کرو اللہ خاتمہ برا نہ کرے، آمین آکھو۔ زمے والا کوئی تارے تو دور تو نہیں، کلور کوٹ بندہ ونجے رستے تھے اندر زمے والا، کچھ عرصہ پہلے زمے والے دے اندر پٹھانا دی شادی آئی، نٹ سڑے گئے، کنجر بلے گئے، میراسیاں نو سڑایا گیا ہے، جڑے گانا گاون والے انہاں آکھے نا انہیں گانا نہیں گا سکدے، پہلے شراب منگاؤ، شراب منگائی گئی ہے، گانے گاون والے شراب پیتی ہے، شراب پی کے دے گانا شروع کیتا س احباب اتفاق نال ایک بندے نو جوش آئے، شادی دا موقع آئی، اس کلاشن کوف دے فیر شروع کیتے نا، باقی بندہ نو سو لگے جو لگے، گانے گاون والے نو گانا گاندے ہوئے فیر لگے، پھڑک پھڑک کے مر گئے، گانا گاندے ہوئے شراب پیتی ہوئی حالت دے اندر موت آ گئی ہے، کلمہ نصیب نہیں ہویا، شراب پی کے گانا گاندے ہوئے دنیا تو ٹر گئی ہے۔ دعا کیتی کرو اللہ اچھی موت عطا کرے، آمین آکھو، بری موت تو اللہ محفوظ رکھے۔ قربان ونیا سادے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ راول پنڈی والے جیرے ویلے موت دا ٹائم آئے، انہاں دی زبان تے لفظاً انما اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون، اللہ جیرے کم دا ارادہ کرے فرمے داؤں دے کن ہوون، اے بھی کن سارے سمجھاون واسطے فرمایا ہے، اللہ آکھن دا بھی کوئی محتاج نہیں، اللہ دے ارادے نال کم تھی نہیں ہوندے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی موت آئیے، قرآن دی تلاوت کریں دے ہوئے موت آئیے، اچھی موت۔ تساں سارے دورے تفسیر دا اشتہار ڈٹھاؤ سی، اس دے اندر شیخ و تفسیر والحدیث مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ رحیم یار خان والے سارے استاد، انہاں دا اسم گرامی بھی اشتہار دے اندر ہے۔ مولانا عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ دے موت دا ٹائم آئے، سجدے دی حالت دے اندر ہن، تے زبان تے لفظاں نے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، آیت نمبر 101 کا سورت یوسف دے 13واں بارہ، حضرت یوسف علیہ السلام والی دعا مولانا عبدالغنی صاحب دی زبان اتے، اللہ مینوں موت دے تا مسلمان ہون دی حالت دے اندر موت دے، تے موت دیون تو بعد مینوں اعلی درجے دے نیک لوگاں نال ملا چھوڑ، قرآن دی تلاوت کرے دے سجدے وچ موت آئیے۔ ایک اور مسئلہ بھی دساں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے بندے دی جڑی حالت وچ موت آئیے قیامت دے میدان دے اندر اسی حالت دے اندر اٹھایا ویسی، فلم دے موت آئیے اسی حالت دے اندر اٹھی ہے، داڑھی منائی ہوئی تے موت آئیے اسی حالت دے اندر اللہ کریم دے درباری جاونا ہے۔ و نبی دی سنت دا قاتل آمنہ دلال نو دہاڑے قیامت دے کیڑا منہ لکھے سی، اللہ دے محبوب یہودیاں دی شکل مینوں پسند آئی، عیسائیاں دی شکل نال پیار آئی، ہندوؤں دی شکل نال پیار آئی، لیکن تہاڈی شکل نال پیار نہیں، کہ منہ لکھے سی ربہ ان یقبضہ ساجدہ، اللہ دے دربار بندے نے دعا کی تھی 500 سال دی عبادت کرن تو بعد، اے میرے پروردگار میری دعا ہے یہ موت آوے تو میری سجدے دی حالت وچ اللہ۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے
بندے نال اے بھی دعا منگی، اللہ مینوں قیامت تک سجدے دی حالت دے اندر رکھی رہویں۔ سن دے پے ہو؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ خیال کرے احباب، فوت ہون تو بعد، دنیا تو ٹرن تو بعد، دنیا دے رخصت ہون تو بعد، انبیاء علیہم السلام دے وجود، انبیاء کرام دے جسم مٹی نہیں کھا سکدی۔ سن دے بیٹھے ہو؟ اگے مسئلہ تو اگو میں سنایا ہوا ہے تے ود یاد دہانی واسطے، کوئی کیڑا پتنگا مٹی دے ذرے نبی دے وجود نو نہیں کھا سکدے۔ اسے واسطے سانی کتاباں دے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ۔ 1400 سال پہلے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود مبارک نو جیویں رکھا گیا ہے، 1400 سال گزرن تو بعد بھی آمنہ دلال نے وجود مبارک دے اندر ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، تر و تازہ موجود۔ یاد رکھے انبیاء کرام واسطے دا قانون ہے، اللہ انہاں دے جسم محفوظ رکھدا ہوندا ہے، تے انبیاء کرام تو علاوہ کدے واسطے قانون نہیں، اللہ جیدا وجود چاہے محفوظ رکھ دے وے۔ دوستاں گل سمجھ آ گئی ہے؟ انبیاء کرام واسطے کہ قانون، وجود انہاں دے محفوظ تر و تازہ، لیکن انبیاء علیہ السلام تو علاوہ باقی کہیں واسطے قانون نہیں، اللہ جیدہ وجود محفوظ رکھنا چاہے، اللہ قادر ہے۔ تھوڑا ایمان ہے؟ اللہ قادر ہے۔ اللہ بندے دعا کی دی، اللہ جڑے ویلے میرے تے موت آوے، ایک دا سجدے دی حالت ہوے تے قیامت ہونی، اللہ مینوں اسی حالت دے اندر محفوظ رکھے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دعا قبول جا فرمائی، مگنا بندے دا کم قبول کرنا اللہ کریم دا کم۔ جبریل امین بیان کیتے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، اساں جڑے ویلے آسمانہ تے وینے خیال آسمانہ تو لانے آدھے وینے اون بندے دا وجود ساکو نظر آدھا بھی ہے، اون جگہ دے کولوں جڑے قریب گزر دے ہیں، اسے پہاڑ دے دامن وچ سجدے دی حالت دے اندر اللہ نے اج بھی وجود محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اگو خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبریل امین میں نے سنایا ہے جو رب العالمین نے سانو دسایا، اے جبرائیل جے ویلے قیامت دا میدان ہونا تے میں اللہ کریم نے بندے نو سجدے دی حالت وچ زندہ کر کے اٹھاونا تے اللہ کریم فرماونا ہے ادخلوا عبدی الجنت برحمتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے فرشتوں 8 دروازے جنت دے کھلے پے وے، اس میرے بندے نو میں اللہ دی رحمت نال بہشتے برین گھن ونجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندے نے آکھنے بل بے عملی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال یہ حدیث پاک دلاس میں سنے ہیں، اللہ فرماونے میری رحمت نال جنت گھن ونجو، بندے نے آکھنے بل نا اللہ اج تیری رحمت نال جنت ونجا بے عملی میرے 500 سال دی عبادت دا گرا فائدہ۔ اچھا 500 سال والی خالص عبادت یاد ہے جیا، اللہ کریم فرماونے ہے سنو دنیا دارو او مالدارو جگیردارو خانہ سنو،
ملکو چودھریو سنو، نی رات اللہ دیاں بغاوتاں کرن والے مجرموں سنو، نی رات اللہ نو ناراض کرن والے کام کرن والے سنو، مجرموں سردارو سنو، اللہ کریم فرماونے ہے 500 سال دی عبادت دا حوالہ دیون والا فرشتوں، میں اللہ دیاں نعمتاں ہیک ترازو دے پلڑے ج رکھو تے 500 سال دی عبادت ترکڑی دے دوجے پلڑے دے اندر رکھو. تولو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن فرشتہ نے کے کرنا ہے 500 سال دی عبادت دے مقابلے وچ ایک آنکھ والی نعمت رکھنی ہے. کیری ساریاں کے ہک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک آنکھ والی نعمت رکھنی ہے. اللہ فرماونے حال سنا، جیری آنکھ والی نعمت میں دیتی ہے تو 500 سال انہیں عبادت کرنے داری ہے. یہ آنکھ والی نعمت دا حق بھی ادا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. جیرے ویلے 500 سال والی عبادت 500 سال والی نیکیاں ترکڑی دے ہک پرنے وچ رکھ کے نظر دے نگاہ والی نعمت رکھی ویسی نظر والی نعمت دا پرنا جھک وجنے تے 500 سال دی نیکیاں والا پرنا ہلکا وجنے. اللہ کریم نے فرماونے ہے او باقی بدن والیاں نعمتاں دا درکنار رہ گئیاں، تو تاں اکھ والی نعمت دا شکر بھی ادا نہیں کر سکا. 500 سال دی عبادت کرن تو بعد جڑے ایک اکھ والی نعمت دا شکر نہیں کیتا، رب العالمین نے فرماونے ادخلوا عبدی النار او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کریم دی نعمتاں دا شکر ادا کرنا بھی ایک اکھ والی نعمت دا شکر بھی نہ کیتا. اللہ کریم نے فرماونے کیوں ادا نہ کیتا اکھ والی نعمت دا شکر؟ اے فرشتو گھیل کے سٹو انہوں جہنم وچ. اساں ساڈے کول ہے 500 سال دی خالص عبادت، بس جیرے بندے نے اے دیکھنا ہے میں 500 سال دی نیکیاں نال ایک آنکھ والی نعمت دا شکر بھی ادا نہ کر سکا، فیصلہ ہو گیا میرے واسطے جہنم دے داخلے دا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بندے دیاں چیخاں نکل ونجیاں رو تے دھار مار گیا سی. اللہ میں نو سمجھ آ گئی ہے اپنی 500 سال دی عبادت دی حقیقت دی. میں جڑیاں نیکیاں کرے داریاں اللہ ایک آنکھ والی نعمت دا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا. اللہ ہن میں التجا کرے نا میں مہشتے برین ونجنا چاہنا تے کیویں ونجنا چاہنا بے رحمت کا تیری رحمت نال. اللہ کریم نے فرماونا ہے بندے دا ہن رخ ٹھیک ہوئے. سن دے پے ہو ہون رخ ٹھیک ہوئے. پہلے بندے دا نو غلط ہو چکا ہے، بندے دا رخ بنا کھلوتا ہے عملہ نال جنت ونجنے تے میں اللہ کریم دے بنائے ہوئے قانون دا رخ ہے. میں اللہ دی رحمت نال بندے نے بہشتے بنین ونجنے. ہن جڑے رخ ٹھیک ٹھیک ہے غلط رخ ہے تا جہنم دا فیصلہ ہی. ہن رخ ٹھیک ہو گیا جو بے رحمت ایک اللہ دی رحمت نال ونجنے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ پاک اعلان کر کے فرماونے او فرشتو ادخلوا عبدی الجنہ. تے مالک کائنات محبوب فرمائیں بہشت برین بھیجن تو پہلے اللہ کریم فرمے سی اے بندہ اے دس قد خلقتک ولم تک شیئا، تیرا کوئی وجود نہیں، تیرا کوئی نام و نشان نہیں. میں اللہ کریم تینوں پیدا کیتا واقعی اللہ کریم میں منے نا کہ میرا احسان ہے کہ نہیں. اللہ کریم واقعی احسان ہے. تو تہیک نگاہ والی نظر والی نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکا تے
سارے وجود نو میں اللہ کریم تیرے بنایا کیری کیری نعمت دا شکر ادا کرے سے اچھا نمبر 2 تیرے جسم وچ روح پاونا میں اللہ دی نعمت ہے جی پروردگار نعمت ہے مالک کائنات فرماونے او بندہ اے حدیث پاک بڑا سنے نا آس پاس 4 جبیرو سمندر دا کوڑا پانی تے وچالے دے اندر تینوں ٹھکانا دیونا اے میں اللہ دی نعمت ہے کہ کوئی نہ جیوا گئی اچھا 4 جبیرو کڑوے تے نمکین پانی دے وچالے وچ مٹھے پانی دا انتظام کرنا میں اللہ کریم نے نعمت ہے کہ نہیں اللہ واقعی تیری نعمت انعام ہے اللہ کریم نے فرماونے ہے سال تو بعد انار پیدا تھینا ہوندا ہے میں روزانہ تازہ انار پیدا کر کے تیری بھوک مٹاون دا انتظام کرے نا میری نعمت ہے کہ کوئی نہ اللہ واقعی نعمت ہے تے تیری موت چنگی کرنا سجدے دی حالت وچ اے میری نعمت ہے کہ نہیں واقعی اللہ نعمت ہے سجدے دی عالم وچ تگو جینا کر کے اٹھاونا میں اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں واقعی نعمت ہے اکھے تو تا ایک نظر والی نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکا باقی نعمتاں دا شکر کیویں ادا کر سکدے روگ ٹھیک ہویا تا جنت ملی منزل تے پہنچن دیاں شرطاں کتنیاں 2 ایک شرط اے ہے بندے دا رخ ٹھیک ہوئے عرض کیتم سرگودے ونجنا چاہنا تے منہ کر کھلواں کالا باغ والے پاسے میں جتنا بھی سفر کرے نہ ونجا کدی میں سرگودے نہ پہنچ سکدا کیونکہ رخ ٹھیک نہیں تے نمبر 2 منزل تے پہنچن دی شرط ہے رخ بندہ ٹھیک کیتی کھلوتا ہے سرگودے والے پاسے منہ ہے چہرہ ٹھیک رخ ٹھیک منزل اس پاسے ہے تے میں سارا دن کھلوتا رہاں تے قدم نہ اٹھاواں منزل تے پہنچ سکدا ہن قدم کیویں اٹھاونا ہے اے بیان انشاءاللہ اگلے جمعے ہوسی وما علینا الا البلاغ الحمدللہ الذی لا یکشف الشدائد الا هو ولا يدفع المقائد الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو وما مطلوب الواصلین فی الکونین الا هو الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين نادى قال لا إله إلا هو موسى على الطور حين نادى قال لا إله إلا هو یونس فی بطن الحوت حین نادى قال لا الہ الا هو یوسف فی قعر البحر حین نادى قال لا الہ الا هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الآیہ اعلموا ان الدنیا دائرہ ولذتها فانیہ وطاعتها باقیہ وحاسنها فوت آخرها موت اخوانی البدن ضعیف والزاد قلیل والنار حریق والقیامت قریب والحاکم رب جلیل ویقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی ویقول نوح نجی اللہ نفسی نفسی ویقول ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی ویقول اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی ویقول موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی ویقول عیسیٰ کلمۃ اللہ نفسی نفسی ویقول محمد نبینا و شفیعنا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی ویقول الجبار یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک الرب الرؤوف الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار خليفة النبي بلا فصل خلیفۃ النبی بلا فصل سید المتقین والابرار صاحب النبی فی الغار والمزار افضل الصحابۃ بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى ناشر التوحید والقرآن امیر الحق بالایقان امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى السندین السعیدین الشہیدین سیدنا الحسن وسیدنا الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى امیر الحق بالایقان امیر المؤمنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جمیع اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا علی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وسیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وسیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلی اربعۃ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ وسیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وسیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جمیع الصحابہ من المہاجرین والانصار اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین اللہم شدد شملہم اللہم فرق جمعہم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم بدل احوالهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم